له ونشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المتين الكريم ونحن على ما كان من الشاهدين والشاكرين وذاكرين الحمد لله رب العالمين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کو روئی. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری کو روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دوبھر پیدا. اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیتی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیتی بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیتی. اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. تو جفا جو عشق میں نہ ہو تو وہ جفا ہی نہیں. جفا جو عشق میں نہ ہو تو وہ جفا ہی نہیں. اور ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. قادر ہوں شکر ہے رب قدیر کا. قادر ہوں شکر ہے رب قدیر کا. دامن میں ہے ہاتھ پیرانے پیر کا. اور کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم پورے ہیں. کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم پورے ہیں. وہ جہاں چیز کیا جو لو قدم توڑے. حضرات محترم خطبہ مسلمہ کے بعد اس آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس کو سمجھنے اور سمجھانے سے قبل ہم اور آپ آئیے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور بڑے باآواز درم درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد ناظم الجود والکرم ومن العلم آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں انہیں نہ کسی کا خوف ہے، نہ ڈر ہے اور نہ غم۔ یہ سب چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ان کا جو دل ہے، اللہ کے ولیوں کا جو دل ہے، وہ دل کو مارنے کے لیے، اپنے نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنا جو دل ہے اس دل کو مارتے، دل کو مارنے کے بعد وہ دل کو یوں ہی کہتے کہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں دل کو لگانا ہے تو خدا کے لیے لگانا ہے۔ ایک انسان اپنا دل جو ہے وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگاتا ہے، دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے لیے اپنے دل کو اگر اللہ کے لیے ہی کرنا ہے تو تیری جو عبادت ہے وہ عبادت کے طور تو سکون پیدا کر، یعنی نماز سے پڑھی، نماز ابھی ہم نے پڑھی لیکن سکون نہیں آیا، تو کسی سے کہا کہ میں نے نماز تو پڑھ لی لیکن سکون نہیں آیا، تو کہنے والے نے کہا کہ تجھے نماز سے سکون نہ آیا تو تو سکون سے نماز پڑھ، یعنی جو نماز ہی سے سکون انسان کو نہیں آیا تو پھر تو سکون سے نماز پڑھ۔ باعث مستانی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے دل کو اللہ کے خاطر کرنے کے لیے 20 سال نکالے تھے، اتنے 20 سال دل میں صرف یہ کہ خدا کے علاوہ کوئی چیز اور نہیں۔ اب 20 سال لگے، وہ 20 سال پورا ہونے کے بعد اب واپس دنیا کے لیے دل کو لانا چاہتے، دنیا کے لیے دل کو لانا چاہتے، تو 20 سال اور بھی لگے، 20 سال اور بھی لگے، کل ہوئے 40 سال، 40 سال محنت کی، لیکن دل جو ہے وہ رب کے خاطر جا رہا، دل جو ہے وہ رب کے لیے کر رہا ہے، دنیاوی خواہشات کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ دل سے کیا، انہیں کسی کا خوف نہیں، انہیں کسی کا ڈر نہیں، انہیں کسی سے کچھ تعلق نہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ان کا دل رب سے لگا ہوا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے کہ میں راستے سے نکلا، ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ محبوب بننا یا محب بننا، دو الفاظ ہے، محبوب بننا یا محب بننا۔ تو بزرگ فرماتے کہ میں نکلا، راستے میں میرے مرشد بھی بیٹھے،
لیکن اس بندے سے میں نے کہا کہ مجھے محبوب بننا یا محب بننا یہ اپنی ماں سے میں پوچھ کر آؤں گا. یہ جو ہے اپنی ماں سے پوچھ کر آؤں گا. اپنے مرشد بھی راستے میں تھے, ان سے کہا کہ فقیر بیٹھا ہے, اس نے مجھ سے کہا کہ محبوب بننا یا محب بننا, بننا ہے تو کیا؟ تو کہا کہ آگے فقیر نے کیا کہا کہ یہ اپنی ماں سے, میں نے اس سے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھوں گا. اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تم نے کہہ دیا ماں سے پوچھوں گا تو تیری ماں کے پاس ہی جا. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے, محبوب الہی فرماتے کہ میں گیا اپنی ماں کے پاس, ماں سے کہا کہ ماں جان ایک فقیر تھا, اس نے کہا محبوب بننا یا محب بننا, تو میں نے کہا میں میری ماں سے پوچھ کر واپس آتا ہوں. اب ماں نے کہا کہ بیٹا جس فقیر نے تجھے کہا ہے اسی سے جا کر پوچھ لے کہ تجھے محبوب بننا ہے یا محب بننا. رات ہوئی, صبح سورج نکلا. نظام الدین اولیاء فرماتے کہ میں واپس گھر سے نکلا, بیچ میں میرے مرشد بھی, ان سے نہ پوچھا, جاتا ہوں اس فقیر کے پاس, ان سے پوچھوں کہ میں کیا بنوں. سفر کرتا کرتا جس جگہ پہ کل ملے اسی جگہ پر گئے, دیکھا ادھر ادھر فقیر نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا کل یہاں جو فقیر بیٹھا وہ فقیر کہاں گیا؟ تو لوگوں نے کہا اس کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے, رات کو اس کا انتقال ہو گیا اور نہ کسی نے نماز جنازہ پڑھی نہ غسل دیا بلکہ پھینک دیا, وہ سامنے پڑا ہے, پھینک دیا ہے سامنے پڑا ہے. اب اس اللہ کے ولی نے کہا کہ مجھ سے کل ایک بات کہی تھی لیکن اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے میں آیا, لیکن اس سے پہلے اس کا تو انتقال ہو گیا. تو کہا کہ پوچھنا کیا؟ کہا کہ پوچھنی صرف ایک بات ہے, محبوب بننا ہے یا محب بننا. اب کہا کہ جب اتنا ہی ہے تو آپ خود چلے جاؤ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے پاس گیا, لاش پڑی, میں نے اس بزرگ سے کہا صرف یہ کہ محبوب بننا یا محب بننا. اگر آپ مجھے بتاتے, آپ کے علاوہ کسی نے, میری ماں نے کہا کہ اس فقیر کے پاس جاؤ, لیکن آپ کو اتنا بھی پتا نہیں کہ رات کو میرا انتقال ہونے والا. تو کس سے کہا؟ اس میت سے, اس فقیر سے کہا کہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کی موت کب آئے گی, تو آپ مجھے کیا بتاؤ گے محبوب بننا یا محب بننا. اتنا ہی کہنا تھا, اللہ کے ولی کو اتنا ہی کہنا تھا. اتنے میں لکھا کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بزرگ اتنا کہا کہ آپ کو اپنی موت کا پتا نہیں تو مجھے کیا بتاؤ گے. اتنا ہی کہنا تھا, وہ بزرگ کا انتقال ہوا, وہ بزرگ بیٹھ کر اٹھ گیا, اٹھا اور بیٹھ گیا, اٹھا اور بیٹھ گیا. اب کہا بتا کیا پوچھنا ہے؟ اب بتا پوچھنا کیا ہے؟ اتنے میں لوگوں نے بھی دیکھا, بھیڑ جمع ہوئی, کیونکہ جب دنیا چھوڑی تھی تو کوئی پہچان نہ سکا. ولی کو پہچاننے کے لیے بھی دل چاہیے.
ہر کوئی ولی کو سمجھے یہ دل نہیں. کہا کہ بیٹا پوچھ کیا ہے؟ کہا کہ سرکار اب آپ اٹھ ہی گئے ہو تو مجھ سے کو محبوب بنوں یا محب بنوں؟ محبوب بنوں یا محب بنوں؟ تو کہا کہ اگر بننا ہے، اگر محب بنو گے تو میری طرح رہو گے، اور محبوب بنو گے تو تمہارے چرچے ہوں گے. کل محبوب بنو گے تو لوگ جلسے لگائیں گے، لوگ ذکر کریں گے، اور میری طرح محب بنو گے تو میں جانو اور میرا خدا جانو. یہ کون؟ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں کہ ولیوں کو پہچاننے کے لیے بھی دل چاہیے، دل چاہیے. اگر دل نہیں تو پھر ولی کی پہچان بھی نہیں. وہ ولی جو انتقال ہوا اور اٹھ کر لوگوں کو پتا کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ غلط، اسی کو کہتے ہیں نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا ڈر. وہ اللہ کے ولی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا جس نے کہا کہ سرکار میری روزی میں برکت نہیں ہے، میں پریشان حال ہوں. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ لوگ بندہ تعویذ کے لیے گیا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس بندے سے کہا، تھوڑی دیر سرکار غوث اعظم نے اپنا سر مبارک نیچے جھکا کر بیٹھے تھے. کچھ منٹ ہوئے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ آپ کا جو دروازہ ہے اس دروازے پہ پردہ لگا دینا. یعنی جو مین گیٹ ہے اس مین گیٹ پہ پردہ لگا دینا، اور پھر کچھ دن بعد میرے پاس واپس آنا اور بتانا کتنا فرق ہے یا نہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ نسخہ بتا دیا. بتانے کے بعد اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا، اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا. پردہ لگانے کے بعد روزی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ کیا، بڑھائی، روزی میں برکت ہوئی. اب روزی میں برکت ہونے لگی تو اس بندے نے کہا کہ میں گیا تھا تعویذ کے لیے، سرکار نے نہ تو کوئی تعویذ کیا نہ ڈورا دیا، تو صرف پردہ باندھنے کو کہا. اب روزی میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے. تو اللہ کے فضل سے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی روزی بڑھی کہ اس کی کوئی حد نہیں. کچھ عرصے بعد وہ بندہ کہتا ہے کہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ ہدیہ لے کر میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ قبول کیا، اور اس کے بعد اس بندے نے کہا کہ سرکار آپ نے نہ تو مجھے کوئی تعویذ دیا نہ کوئی مجھے کچھ اور وظیفہ دیا، صرف پردہ لگانے کو کہا، صرف پردہ لگانے کو کہا. آخرکار اس کی وجہ کیا تھی؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟
تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اس بندے سے کہا وجہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا کام ہو گیا، بس تو تیرا کام کر. لیکن اس بندے کو ذرا دل میں یہ ہوا کہ سرکار آیا ہوں، رب نے دیا بھی بہت ہے، لیکن ذرا یہ کہو کہ آخر یہ ماجرا سب کچھ کیا تھا وہ تو مجھے بتا دو. بہت اس بندے نے ضد کی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ضد کی. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے زیادہ ضد کی تو میں نے اس بندے سے کہا کہ میں نے تیرے دروازے کے اوپر جو پردہ لگانے کا کہا، تیرا جو دروازہ ہے اس دروازے پہ میں نے پردہ لگانے کا کہا، وہ اس لیے کہ تیرا مکان جو ہے گلی کے سامنے تھا، گلی کے سامنے تیرا دروازہ تھا، اور اس دروازے پر آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑتی، آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑتی. وہ میں نے اس لیے بند کی دروازے کو، اس لیے کہا کہ دروازہ کھلا رہتا تھا، تیرے گھر کے اندر بے نمازی نکلتے تھے، بے نمازیوں کی نظر پڑتی تھی، اس نظر سے رب نے تیری روزی کو باندھ لیا. بات سمجھ میں آئی نہیں ہے بھارگن صاحب آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سرکار غوث اعظم نے کہا کہ دروازے پر پردہ اس لیے کہ اس دروازہ کھلا رہتا تھا، تو اس پر بے نمازی یعنی نماز نہ پڑھتا تھا بندہ، اس بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے دروازے پر پڑتی، اس نظر کی وجہ سے اللہ نے روزی سے برکت کو اٹھا دی. یہ کس نے کہا؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے پردے کا اس لیے بولا کہ تو نے پردہ لگایا، اللہ کی رحمت برسنے لگی. پردہ لگایا، رب کی رحمت برسنے لگی. تو ہمارے یہ حال ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اتنی بے نمازی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ناراض ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے حضرات محترم، ہم غوث سمدانی قطب ربانی کو چاہنے والے، انہیں کو ماننے والے ہیں. اس لیے حضرات محترم، جو راستہ ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہر وقت ہر حال میں کہیں بھی ہو، لیکن جب خدا کے فرض کا وقت آئے تو پہلے خدا کا فرض ادا کرو، اس کے بعد لوگوں کے کام کیا کرو. حضرات محترم، یہ اپنے گھر سے بنا کر نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بتایا ہے. سرکار غوث اعظم نے ہم سے یہ کہا ہے کہ اے میرے بندوں، اے میرے چاہنے والوں، صراط مستقیم کے راستے کو اپناؤ. آج کی رات جو ہے، اس رات میں 11ویں شریف کی آج جو رات ہے، اس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی رات ہے. میں اپنے وقت کو سمیٹتا ہوا، کیونکہ بعض مولود شریف والے بھی انتظار کر رہے ہیں، اس لیے انشاءاللہ جلدی کریں گے. اگر مولود شریف والے آئے ہیں تو سلامی میں کم سے کم آؤ حاضری پہ. تو بات یہ کہ 11ویں شریف نیاز جو ہے، تو آج کی نیاز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہے. اس نیاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر
کوئی فرض یا کوئی واجب کوئی مستحب نہیں ہے کہ 150 کا بھی لے کر جائیں، جتنا بھی ہو، 1 روپیہ بھی ہو، 10 روپیہ بھی ہو، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز اس مقدس رات میں بنانا اور مقدس رات میں بانٹنا، اور 11 نام سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 11 نام ہیں، وہ نام لے کر اول آخر درود شریف، وہ نام لے کر جو بندہ سوتا ہے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب سوتا ہے تو 11 نام لے کر سوئے، اور جب صبح اٹھے تو بھی 11 نام لے کر اٹھے تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور آنے والی مصیبت جو ہے اس مصیبت کو سرکار غوث اعظم کے نام کی برکت سے اللہ اس مصیبت کو بھی ٹال دیتا۔ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں طاقت اور قوت رکھی، تو ہم تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے جو راستہ دیا ان کو اپنانے والے ہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی، جو ان کی زندگی جو اپنے بیان تو کرتے آ رہے ہیں، لیکن قیامت کی صبح تک کرتے جائیں تو بھی ان کی زندگی کے جو چرچے ہیں وہ ہم سے کبھی پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا کام ہی تھا، ان کا کام کھانا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کا پینا بھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ان کا سونا بھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ان کا جاگنا بھی رب کو راضی کرنے کے لیے، اور ان کا بولنا بھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ہر حال میں خدا کی ذات کو راضی کرنے کے لیے۔ خدا کو جب دل جو ہے نا وہ دل خدا کے لیے لگایا تھا، اور خدا کے لیے لگایا تو قیامت کی صبح تک لوگ غوث اعظم کے چرچے کرتے رہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ ہر حال میں اللہ کے خوف سے، اللہ کا خوف جو ہے دل میں رکھو، اور اپنے دل کو جو ہے اللہ کے خاطر لگانا ہے تو پھر رب کی عبادت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ عبادت کے سوا رب نہیں ملتا، نمازوں کے سوا حضرات رب نہیں ملتا۔ رب اگر لینا ہے تو راستہ جو ہمیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے اسی راستے کو اپنانا ہوگا۔ آخری وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا آخری وقت ہوا 91 سال کی عمر، 51 سال کی عمر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ظاہری دنیا میں 51 سال کی عمر اس ظاہری دنیا میں آج بھی زندہ ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ اور قیامت کی صبح تک، لیکن ظاہری زندگی دنیاوی زندگی جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 51 سال کی تھی۔ آخری وقت جب آیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اب آپ میری حاضری میں رہو۔ بیٹے نے کہا ابا جان کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مجھے جو ہے آخری دن نکالنے ہیں، اس لیے تو میری خدمت میں رہا۔ تو جب یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو لوگوں کو پتا چلا، تو لوگ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، رونے لگے، کہا کہ سرکار آپ اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں آپ کے بعد کوئی ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو غوث اعظم کی زبان کے الفاظ تھے کہ میرے مریدوں، اے میرے چاہنے والوں، میں آج بھی تمہارے ساتھ ہوں اور قیامت میں میدان محشر کے دن بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ صرف اور صرف میری ظاہری زندگی جو ہے، دنیاوی زندگی جو ہے،
اسے میں پردہ کرتا ہوں، اور میدان محشر جب حشر کا حشر برپا ہوگا اس وقت 80 صفحے ہوگی، 80 صفحے، جس میں زیادہ سے زیادہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحے، ان کی صفحے ہوگی، اور وہ محمد عربی کی سفارش میں بھی تمہاری سفارش کرنے کے لیے، شفاعت کرنے کے لیے حشر میں بھی آ جاؤں گا، اس وقت بھی آ جاؤں گا۔ سرکار غوث اعظم نے جب یہ کہا تو رات کا آخری وقت، آخری رات جو تھی، اس رات سرکار غوث اعظم کے پاس لوگ اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں سے کہا کہ اب آپ گھر جاؤ، مجھے آج کی رات جو ہے رب کو راضی کرنا، یعنی ساری رات سجدے میں رہنا، ساری رات نماز ادا کرنی، اس لیے کہ صبح مجھے رب کے پاس جانا ہے۔ محبوب عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ دیکھنا ہے، اس چہرے کا میں منتظر ہوں، اس لیے آج کی ساری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ اس لیے کہ لوگ آج بھی چرچا کرتے ہیں اور قیامت کی صبح تک چرچا کرتے رہیں گے، کیوں کہ موت کا پتہ تھا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، بلکہ گئے تو خود خدا کی حاضری میں نماز کے لیے چلے گئے۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور پھر ساری رات عبادت کی، اور اپنا بیٹا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ان کی خدمت میں تھا۔ آخری وقت جب آیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ کلمہ حق جاری، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا زبان پر تھی، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک جو تھی وہ نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کو اپنی موت کا بھی پتا تھا، اور اس دنیا میں گئے تو کلمہ پاک پڑھتے ہوئے گئے، اور جب آئے تھے تو بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کے ولی پیدا